رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا بچوں، ہم پڑھ رہے تھے اس دن، دیکھو ہم نے کہا تھا کہ مبنی کی 6 قسمیں ہوتی ہیں، یہ اپنے پلے باندھ لینا، یہ ساری زندگی انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیں گی، ٹھیک ہے نا۔ مبنی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ دیکھو اب میں یوں الٹا کر لیتا ہوں، یہاں پہ حرف اگر ہوگا نا، حرف وہ تو کیا ہے، کلیئر کٹ کیا ہے، مبنی ہے، ٹھیک ہے، حرف جو ہے۔ اچھا پھر ہمارے پاس آتا ہے آگے فعل آتا ہے، ٹھیک ہے، فعل آتا ہے، فعل آتا ہے، اور تیسری چیز کیا آتی ہے؟ اسم آتی ہے۔ یہ بات اپنے پلے باندھ لو، حروف تو تمام کے تمام کیا مبنی ہیں، انہوں نے تو آسان کر دیا کام جو ہے، ان کا کام آسان ہے۔ اچھا فعل جو آتے ہیں نا، فعل میں نے کہا تھا بچوں آپ کے پاس 3 چیزیں آتی ہیں، ماضی آتا ہے، امر حاضر معروف آتا ہے، امر حاضر معروف پورا لکھنا ہے، اچھا امر نہیں خالی کہنا، اچھا امر حاضر معروف، اور یہ کیا آتا ہے؟ مضارع آتا ہے، مضارع آتا ہے۔ اچھا پھر اسم میں ہمارے پاس نا عام طور پہ کیا آتا ہے؟ اس میں غیر متمکن آتا ہے، اس میں غیر متمکن آتا ہے، اور اس میں متمکن آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی اس کو ہم آگے کریں گے، اس میں متمکن کی آگے 2 قسمیں بنا دیں گے، اس میں متمکن کی۔ اچھا جی یہ مبنی ہے، ماضی بھی کیا ہے بچوں؟ یہ بھی مبنی ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ بھی مبنی ہے۔ اچھا امر حاضر معروف بھی مبنی ہے۔ یہ 3 جو ہے نا تمام حروف، فعل ماضی امر حاضر معروف، ان کا نام ہوتا ہے مبنی الاصل، یعنی یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اصل مبنی ہوتے ہیں، یہ کہلاتے ہیں مبنی الاصل کہلاتے ہیں، یہ اصل مبنی ہوتے ہیں۔ ان کا تو کام کیا ہو گیا؟ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ تمام ماضی آ گیا، اچھا جی امر حاضر معروف آ گیا، اور تمام حروف یہ مبنی الاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اب باقی رہ گئے، یہ رہ گیا مضارع، رہ گیا مضارع، رہ گیا، اس میں غیر متمکن آ گیا، اور اس میں متمکن آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں متمکن کے اندر سے یہ بات یاد رکھنا کہ یہ ہمارے پاس، بلکہ اس کو نا ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا، تو یہ مبنی مبنی مبنی۔ مضارع میں بھی کیونکہ ہم مبنی کی قسم پڑھ رہے ہیں، تو مضارع کی کیا چیز آئے گی؟ مضارع میں کون سی چیز مبنی آئے گی؟ ٹھیک ہے نا، مضارع کے اندر کون سی چیز آئے گی؟ مضارع میں نون جمع مونس والا سیگا اور نون تاکید والا، اس لیے میں یوں لکھوں گا کیونکہ میں مبنی کی قسمیں کر رہا ہوں، نون جمع مونس اور نون تاکید۔ اور بھائی نون تاکید، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا نون جمع مونس اور نون تاکید ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نون جمع مونس اینڈ نون تاکید یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ مبنی ہوتے ہیں مضارع کی ان قسموں سے۔ مضارع وہ رہ گیا نا جو نون جمع مونس نہ ہو اور نون تاکید کے علاوہ جو مطلب جو ہوں گے تو وہ اس میں سے آ گئے۔ اس میں غیر متمکن بھی کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس میں متمکن جو بغیر ترکیب والا، بغیر ترکیب والا، یہ مبنی کی ہمارے پاس پوری کتنی قسمیں آ گئی ہیں؟ 6 قسمیں آ گئی ہیں، یہ بھی مبنی، اچھا یہ مضارع بھی، یہ بھی مبنی، اور یہ بھی مبنی آ گیا۔ وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اس میں متمکن ترکیب کے بغیر اگر ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی۔ تو حروف تمام مبنی، فعل میں ماضی امر حاضر معروف نون جمع مونس اور نون تاکید والا مبنی مضارع میں سے۔ اس میں غیر متمکن مبنی، اور اس میں متمکن بغیر ترکیب۔ اسی لیے یاد ہے میں نے ایک دن کیا کہا تھا، علم النحو میں لکھا ہوا ہے اس میں غیر متمکن یا مبنی کی 8 قسمیں، انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا تھا نا بچوں مبنی کی 8 قسمیں نہ کرو، اس میں نے کٹوا دیا تھا، یاد ہے؟ میں نے کہا تھا اس میں غیر متمکن یا مبنی نہ بولو، اس میں غیر متمکن کی اب آگے 8 قسمیں بنیں گی۔ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں کون کون سی ہیں بچوں؟ وہی اس میں غیر متمکن مضمرات، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات اور مرکب بنائی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ تو مبنی تھے بچوں، 2 چیزیں رہ گئی ہیں۔ 2 چیزیں کون سی رہ گئیں؟ استاد جی اگر نون جمع مونس مضارع میں نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر استاد جی اس میں متمکن ترکیب والا ہو تو کیا ہوگا؟ تو بچوں وہ معرب ہوگا، تو وہ کیا ہوگا؟
مورب ہوگا. کیا ہوگا بچوں؟ وہ مورب ہوگا. تو گویا مورب کی ہمارے پاس صرف کیا قسمیں آتی ہیں؟ دو قسمیں آتی ہیں بچوں. مورب صرف دو قسم پر ہے. مورب دو قسموں پر ہے. ایک اس میں متمکن جو ترکیب میں واقع ہو، اس میں متمکن ترکیب والا. ترکیب والا سمجھو نا، جیسے وہ لوگ مسلم لوگوں کے نام ہوتے ہیں، چائے والا، فلاں والا، یہ آ گیا اس میں متمکن ترکیب والا. اور دوسرا کیا آ گیا؟ فعل مضارع. اچھا جی، فعل مضارع جو خالی ہو کس سے؟ جو خالی ہو نون جمع مونس اور نون تاکید سے. نون جمع مونس اور نون تاکید سے. ٹھیک ہے، فعل مضارع جو خالی ہو نون جمع مونس اور کس سے؟ نون تاکید سے. ٹھیک ہے، نون تاکید سے. ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، استاد جی فعل مضارع تو استاد جی امر غائب معروف، امر غائب معروف تو آپ نے کوئی بتایا ہی نہیں، فعل نہیں کا تو آپ نے بتایا ہی نہیں، لم والی گردان کا تو بتایا ہی نہیں، لیں یا فلا والی گردان کا تو آپ نے بتایا ہی نہیں. تو استاد جی یہ کیا ہوں گے بچوں؟ وہ سارے کے سارے فعل مضارع میں سے ہوں گے. وہ سب کے سب کس میں سے ہوں گے؟ امر غائب معروف کوئی آپ سے پوچھے تو کوئی آپ سے پوچھے کہ امر مورب ہے یا مبنی ہے، تو آپ نے کہنا ہے، اگر کوئی پوچھے نا امر کیا ہوتا ہے، مورب ہوتا ہے یا مبنی، فٹ سے یہ نہیں کہنا کہ امر مبنی ہوتا ہے، نہ 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 نہ، یوں نہ کہنا. اچھا، آپ نے کہنا ہے امر حاضر معروف کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. امر اصل میں ہوتا ہی امر حاضر معروف ہے. اچھا کہو کہ امر اصل میں کیا ہے؟ امر حاضر معروف ہے. اگر کوئی کہے کہ امر غائب معروف تو آپ کہو گے امر غائب معروف اصل میں یہ کیا ہے؟ مضارع ہے بنیادی طور پہ. نہیں، یہ بھی اصل میں کیا ہے؟ مضارع ہے. نہیں بھی کیا ہے؟ مضارع ہے. تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ اگر نون جمع مونس اور نون تاکید سے خالی ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ مورب ہوگا. نہیں سمجھ آئی بات؟ کچھ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ یہ چیزیں کھلی ہیں کہ نہیں کھلی ہیں؟ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ طلبا کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ جناب کہ اس میں سے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا واسطہ جو بچوں پڑھنا ہے نا نحو میں، اس اسم متمکن سے پڑھنا ہے، اس ترکیب والے سے پڑھنا ہے، اور فعل مضارع جو نون جمع مونس اور نون تاکید سے خالی ہو، بس ان دو سے آپ کا بڑا واسطہ پڑھنا ہے زیادہ. ٹھیک ہے نا. مبنیات تو کام آسان ہوتے ہیں، مبنیات تو بھائی سیدھے سادہ کھاتا ہوتا ہے ان کا، مبنیوں کا تو وہ ہم جو ہے نا وہ اپنی حالت پہ ہی رہتے ہیں، ان کو ہم نہیں چھیڑتے کچھ بھی. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ یہ بھی سمجھ نہیں آئی؟ جو آ رہی تھی وہ بھی جا رہی ہے. تو اب بچوں اب آتے ہیں نئی چیز کی طرف، اور وہ ہے فعل مضارع کے اعراب. یہ عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کروائے جاتے. ہدایت النحو میں آتے ہیں اگلے سال میں، ہدایت النحو میں آتے ہیں کیونکہ علم النحو میں دیے نہیں ہوئے، علم النحو میں دیے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا، علم النحو میں دیے نہیں ہوئے. اچھا مجھے یہ بتائیں، اچھا ٹھیک ہو گیا. تو علم النحو میں دیے نہیں ہوئے تو اس وجہ سے کیا ہے، اس میں سے نحو میر میں دیے ہوئے ہیں فارسی کے اندر. اس لیے جو علم النحو پڑھاتے ہیں نا تو ان کو چاہیے کہ یہ فعل مضارع کے اعراب بھی طلبا کو پہلے سال کے اندر پڑھا دیا کریں، اگر انہیں ترکیب کرنی ہے نا، ترکیب کرنی ہو. جیسے کہ عوامل النحو ان کی پہلے سال میں جس طرح ہوتی ہے، تو جو مدارس کے اندر خاصہ کے جو پڑھ رہی ہوتی ہیں بچیاں، ان کے لیے جو ہے یہ کروا دینا چاہیے، یا یہ جو لڑکوں کے مدرسوں میں یہ فعل مضارع کے اعراب ساتھ پڑھا دینے چاہیے ان کو. اور اگر دراسات ہوں تو اس میں ضرورت نہیں ہوتی ہے، دراسات میں سیکنڈ ایئر کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا پھر پڑھا دی جاتی ہیں، دراسات دینیہ کے اندر. اچھا جی، اب آتے ہیں بچوں، اب آتے ہیں با اعتبار اعراب فعل مضارع 4 قسم پر ہے. با اعتبار اعراب فعل مضارع 4 قسم پر ہے. اب یہ جو چیز ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے مجھے نا آپ کو پہلے ایک اور چیز سمجھانی ہے جو بڑے مزے کی چیز ہے، اور آپ کا دماغ انشاءاللہ کیا ہوگا، روشن، اور 14 طبق روشن ہو جائیں گے آپ کے انشاءاللہ، 14 طبق. ٹھیک ہے نا، مضارع کے اندر. اچھا جی بچوں، اب ذرا سمجھو کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے نا پہلے میرے خیال میں ضمائر کی بحث پہلے کرواتا ہوں.
ضمائر کی بحث پہلے کرواتا ہوں تاکہ اس سے بھی آپ کی جو ہے نا چیزیں جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آپ کے آئیں گی. ٹھیک ہے. ضمائر جو ہوتی ہیں بچوں، ایک ہوتا ہے اس میں ظاہر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اس میں ضمیر ہوتا ہے. اس میں ظاہر تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ظاہر جو نام وغیرہ آ گیا تو ضمیر جو ہوتی ہے جیسے کہ پروناؤنز وغیرہ جو ہوتے ہیں. یاد رکھو ضمیر ہمارے پاس جو ہوتی ہے نا ضمائر جو ہوتی ہیں جن کو ہم یوں ضمائر لکھ لیتے ہیں. چلو ضمائر، ٹھیک ہے نا. ضمائر ہمارے پاس جو آ رہی ہوتی ہیں، ضمیریں یا تو ہمارے پاس مرفوع ہوتی ہیں یا منصوب ہوتی ہیں یا کیا ہوتی ہیں، مجرور ہوتی ہیں. جیسے وہ تھا نا مرفوع منصوب اور مجرور، وہ اس میں ظاہر جس طرح ہمارے پاس اس میں متمکن ہم کرتے تھے تو وہ مرفوع منصوب مجرور آتی تھی. ایسی یہ بھی کیا ہوتی ہیں، یا مرفوع ہوتی ہیں یا منصوب ہوتی ہیں یا کیا ہوتی ہیں، مجرور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. مرفوع منصوب اور مجرور جو ضمیریں بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ کا سوال ہوگا استاد جی یہ تو کیا تھا، مرفوع منصوب اور مجرور جو ہے یہ اس میں متمکن میں آتا تو بچے ضمیروں میں بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. ضمیروں میں بھی آتے ہیں، ہوتی وہ اس طرح رہتی. اب آگے مرفوع کی نا ہمارے پاس دو قسمیں آتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں متصل، ایک کو کہتے ہیں منفصل. ٹھیک ہے نا. منصوب کی بھی دو قسمیں آتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں متصل، ایک کو کہتے ہیں منفصل. ٹھیک ہو گیا جی. تو ایک کو کہتے ہیں متصل، ایک کو کہتے ہیں منفصل. مجرور کی ہمارے پاس صرف ایک ہی قسم آتی ہے اور وہ آتی ہے مجرور متصل آتی ہے. اس کی منفصل ہمارے پاس قسمیں نہیں آتی ہیں. تو گویا ہمارے پاس کتنی ضمیروں کی کتنی قسمیں بنیں گی، 5 بنیں گی. اسی کو ہم کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل. ٹھیک ہے. ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، اور ضمیر مجرور متصل. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل. سمجھ آ گئی؟ اچھا جی. اچھا جی. اب سمجھو کہ بچوں یہ ضمیر مرفوع متصل کیا ہوتی ہے؟ ضمیر مرفوع متصل کیا ہوتی ہے؟ ضمیر مرفوع منفصل کیا ہوتی ہے؟ ضمیر منصوب متصل کیا ہوتی ہے؟ ضمیر منصوب منفصل کیا ہوتی ہے؟ ضمیر مجرور متصل کیا ہوتی ہے؟ اب سمجھنا کہ ضمیر مرفوع متصل کا مطلب یہ ہے کہ جو مرفوعات میں سے کچھ بن رہا ہو، اور وہ کیا ہو، وہ اس کے ساتھ ملی ہوئی کوئی چیز آ رہی ہو، ضمیر مرفوع متصل. ٹھیک ہے نا. ضمیر مرفوعات میں سے جو ہے نا، مرفوعات میں سے مرفوع متصل کس میں سے بنے گا؟ مرفوعات میں سے کچھ نہ کچھ بنے گا. پہلے یہ سمجھو مرفوعات کتنے تھے؟ 8 تھے. ٹھیک ہے نا. مبتدا، اچھا یہ فاعل مفعول ما لم یسمى فاعلہ کیا تھا؟ فاعل مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مبتدا خبر انا وغیرہ کی خبر. ٹھیک ہے نا. انا وغیرہ کی خبر، ما ولا کا اسم، اور لائے نفی جنس کی خبر. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ضمیر مرفوع متصل جو آتی ہے نا، ضمیر مرفوع متصل، آپ یوں سمجھو کہ کبھی یہ فاعل بنے گا، کبھی یہ نائب فاعل بنے گا. ضمیر مرفوع متصل کبھی یہ کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا. کبھی یہ کیا بنے گا؟ نائب فاعل بنے گا. ضمیر مرفوع متصل یہ مبتدا نہیں بنتی، یہ خبر نہیں بنتی. ٹھیک ہے نا. اس میں سے مرفوعات کی 8 قسموں میں سے. ٹھیک ہے نا. ضمیر مرفوع متصل کیا بنتی ہے؟ فاعل بنتی ہے، نائب فاعل بنتی ہے، جس کو قائم مقام کیا کہتے ہیں؟ نائب فاعل. ٹھیک ہے نا. اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے. مفعول ما یسمى فاعل ہو، جس کو کہتے ہیں مفعول ما یسمى فاعل ہو. مبتدا نہیں بنے گی، خبر نہیں بنے گی، انا وغیرہ کی خبر نہیں بنے گی. ٹھیک ہے نا. ما ولا کا اسم نہیں بنے گی. ٹھیک ہے نا. لائے نفی جنس کی خبر نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. ضمیر مرفوع متصل. متصل کا کیا مطلب ہے؟ یہ ملی ہوئی ہوتی ہے. علم النحو میں آسانی کے انہوں نے لکھا ہوا ہے فعل کی وہ ضمیر جو کیا ہوتی ہے؟ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. فعل کی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں. اب دیکھو بچوں، ہمارے پاس مختلف چیزیں آتی ہیں.
فعل کی وہ ضمیر جو فاعل کے ساتھ جو فاعل کی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے آپ نے کیا پڑھا تھا بچوں؟ اب میں ماضی کی گردان کرنے لگا ہوں ذرا. ضربا، ضربا، ضربو. کام بڑے لمبے ہو جاتے ہیں لیکن کیا کریں اب. یہ ضربت، ضربتا، ضربنا. ٹھیک ہے، آگے چلیے جناب. ضربتا، ضربتما، اوہو، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، اور ضربنا. یہ گردان تھی نا. ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن. یہ ضربتنا، ضربتو اور ضربنا. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، یہ تا تت ہے. ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو اور ضربنا. ٹھیک ہو گیا جناب علی؟ تو جناب دیکھو بچو، دیکھو اس کو. یہاں پہ کیا ہے؟ دیکھو ضربا ہے، اس میں ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے. اس میں کیا ہے؟ ہوا ضمیر کیا ہے؟ چھپی ہوئی. ٹھیک ہے، ضربا میں کیا ہے؟ ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے. میری طریقے کے مطابق چلنا ہے آپ نے. اچھا، آپ نے کو لوگوں نے جو پہلے پڑھا ہوا تھا اس کو آپ نے کر دینا ہے، بھلا دینا ہے بس. آپ کو اساتذہ نے جیسے پڑھایا ہو وہ آپ نے بھلا دینا ہے. اچھا، جیسے میں کہوں گا آپ نے ویسے چلنا ہے بس. یہ اس میں رہنا جو ہے. آپ کو استاد جی آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ بھائی میں نے جن استادوں سے پڑھا تو انہوں نے ہمیں یہ چیز سکھائی کہ بھائی اس طرح بولا کرو. جو باقی جس طریقے سے بولتے ہیں وہ بولنا چھوڑ دو. ضربا میں طلبا سے پوچھتا ہوں کون سی ضمیر ہے، تو کہتے ہیں جی استاد جی ہما ضمیر ہے. بھائی ہما ضمیر نہ بولو، بس جو چیز تمہیں نظر آ رہی ہے نا بس سیدھی سیدھی کیا ہے؟ اس میں الف ضمیر ہے. یہ الف ضمیر نظر آ رہی ہے. الف ضربا میں الف ضمیر نظر آ رہی ہے. ضربا میں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. ضربا میں کیا ہے؟ الف ہے. ضربو میں کیا ہے؟ واو ہے. ضربت میں نا ہیا ضمیر ہے. یہ دیکھو خاص طور پہ میں نا اس کو بریکٹس کے اندر بند کرتا ہوں، جو نظر نہیں آ رہی نا آپ کو اس میں نے بریکٹ میں بند کر دی ہیں. ٹھیک ہے نا. ضربت میں ہیا ہے. اچھا، ضربتا میں بعض کہتے ہیں تا الف ہے، بعض کہتے ہیں الف ہے. چلو تا کر لو، تا الف کہہ لو اس کو. ضربتا میں کیا ہے؟ تا الف ہے. ضربتا، ٹھیک ہے نا. ضربتا میں بعض کہتے ہیں تا الف ہے، بعض کہتے ہیں تا الف ہے. تو تا الف کر لو سیدھا سیدھا. ضربتا میں کیا آ گیا؟ تا الف، تا آ گئی، تا. اچھا، ضربنا میں نون ضمیر آ گئی ہے. ضربتا میں کیا آ گئی؟ تا آ گئی. ضربتما میں تما، ضربتم میں تم، ضربتی میں تی، ضربتما میں تما، ضربتنا میں تننا، ضربتو میں تو، ضربنا میں نا. ٹھیک ہے نا. تو کیا آیا؟ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، تا تما تم، تی تما تننا، تو نا، تا تما تم، تی تما تننا، تو نا. ٹھیک ہے نا. یہ ہیں جناب علی ضمیریں. یہ تو تھا اگر ضمیر کیا ہو؟ ماضی آ رہا ہو اور معروف کا صیغہ تھا. اگر مجھول بھی ہوگا تو تب بھی کیا ہوگا؟ زوریبا ہوگا بچوں، زوریبا. ٹھیک ہے نا. اس لیے میں نے دیکھو زیادہ اس میں وہ نہیں لگائے تھے، اعراب نہیں لگائے تھے، صرف اسی لیے تاکہ آپ کو کیا ہو جائے. اس لیے اس کو اگر میں یوں کر لیتا ہوں، دیکھو اس کے ساتھ زوریبا. زوریبا میں بھی کیا ہوگا؟ ہوا نائب فاعل ہوگا. زوریبا دیکھو اوپر لگے ہوئے. اچھا، زوریبا ہوا، زوریبا الف، زوریبو واو، زوریبت یا، زوریبتا تا، زوریبنا نا، تا تما تم، تی تما تننا، تو نا. یہ ضمیریں آ جائیں گی اس میں سے بھی. ٹھیک ہے نا. ضربت میں تا ضمیر ساکن نہیں ہوگی، ہیا ضمیر ہوگی. اچھا، یہ میں نے کہا نا وہ بھلا دو جو آپ نے پڑھا ہے. ضربت میں تا ضمیر ساکن نہیں ہوتی، ہیا ضمیر ہوتی ہے. ہیا ضمیر چھپی ہوئی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ کیا آ گئی ہے؟
یہ اس میں سے آ گیا. یہ بہت اہم چیز ہے. اچھا جو میں بتا رہا ہوں آپ کے ذہن کھل جائیں گے انشاءاللہ اس سے. جو پریشانی ہوتی ہے نا اس میں ہوا ہما ضمیر ہے استاد جی، ہنا ضمیر ہے اس میں، اچھا ہنا اس میں نا ہوا ضمیر ہما ضمیر آ گئی اس میں، کبھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کون سی. بھائی جو چیز نظر آ رہی ہے بس دیکھو، سیدھا سادہ ضمیر دی ہوئی ہے تو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ہما ضمیر کا ہو یا ہم ضمیر کا ہو یا فلاں کا ہو، انتا ضمیر کا ہو جی انتما ضمیر ہے اس کے اندر، فلاں ضمیر ہے. نہ نہ نہ، یہ ماضی چل رہا ہے بچوں، ماضی چل رہا ہے. تو اس میں سے کیا کرو، ہوا ہما ہم ہیا ہما. دو سیگے ایسے تھے بچوں جس میں سے ضمیر نظر نہیں آ رہی. دو میں نظر نہیں آ رہی نا، زارابا میں اور زارابت میں. ایسا ہی ہے، زارابا میں اور زارابت میں ضمیر نظر نہیں آ رہی، یعنی چھپی ہوئی ہے. کیا ہے؟ دو سیگوں میں ضمیر کیا ہے؟ چھپی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے. اور باقی ماضی کے 12 سیغوں میں ضمیر نظر آ رہی ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے. چھپی ہوئی ہے، چھپی ہوئی سمجھتے ہو نا، چھپ کر آ گئی ہے، چھپی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے. 2 میں چھپی ہوئی ہے، 12 میں چھپی ہوئی ہے. 2 میں چھپی ہوئی ہے، 12 میں چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو ضمیر چھپی ہوئی ہے اس کو ضمیر مستتر کہہ رہے ہیں. اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ضمیر مستتر، یا مستتر بھی کہہ سکتے ہو، چھپنے والی بھی اور مستتر، چاہے اس میں فائل کا پڑھو سیگا یا اس میں مفعول پڑھو، ضمیر مستتر. اور جو نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں ضمیر بارز. بارز کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر، نظر آ رہی ہے، بارز. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ ضمیر ماضی کے 2 سیغوں میں، ماضی کے 2 سیغوں میں ضمیر چھپی ہوئی ہے اور 12 سیغوں کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے، نظر آتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے جناب علی. تو ماضی کے 2 سیغوں کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے، 2 میں نظر آتی ہے. لیکن یہ جو بچوں ماضی کے 2 سیغے ہیں، کبھی بارز، زا بارز بچوں، بارز، زا بارز، اور مستتر سین کے ساتھ، مستتر. ٹھیک ہے نا، میم سین تا تا تا. ٹھیک ہے نا، تا تا را، مستتر. تو بارز آ گیا. تو باقی 12 سیغوں میں بارز ہے اور 2 میں چھپی ہوئی ہے. یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، ضمیر مرفوع متصل کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. ماضی کے اندر جو ہے، ماضی کے اندر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. تو 1 and 4 سیگا جو ہے، 1 and 4 سیگا جو ہے نا، یہ آ گیا جناب علی ماضی کے جو ہے نا، اس میں کیا ہوتی ہے. اچھا بچوں ترکیب میں جب جاؤ گے نا آگے جا کے، تھوڑی سی جنہوں نے ترکیب وغیرہ تھوڑی بہت پڑھی ہوئی ہے، تو ہوتا کیا ہے، کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے، کبھی نا زارا با کے بعد اس میں ظاہر بھی آ رہا ہوتا ہے. خالی زارا با نہیں، کوئی بھی ماضی کا سیگا آ جائے. اچھا یہ نا آپ کا صرف زارا با کے اندر ہوا ضمیر ہوتی ہے. نصارہ میں، نصارہ کا تو استاد جی نے بتایا ہی نہیں تھا. نصارہ میں کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ وہ تو زارا با میں ہوا ضمیر ہوتی تھی. نصارہ میں کچھ اور ہوتا ہوگا. وہ نصارہ میں بھی وہی آ جائے گا. اچھا سارے اس میں سے. تو زارابا میں ہوا آ گیا، زارابت میں ہی آ گیا. لیکن کبھی آپ نے نوٹ کیا بچوں کہ ان کے بعد کیا آتا ہے؟ اس میں ظاہر بھی آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ان کے بعد جو ہوتا ہے اس میں ظاہر آ جاتا ہے. وہ چھپا نہیں ہوتا، وہی جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ جو جن صاحب تھے، جن، وہ جن کبھی کیا ہو جاتا ہے؟ جن جو چھپا ہوا تھا ہوا، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ انسانی شکل کے اندر کبھی آ گیا. انسانی شکل کے اندر کیا ہو گیا؟ آ گیا. جنات انسانی شکلوں میں آتے ہیں نا. تو آ گیا جناب علی زارابا زیدن ہو گیا. زید نے مارا، آگے کس کو مارا؟ امر آ جائے گا جو بھی ہوگا. تو زارابا زیدن، تو وہی جو ہوا ضمیر جو چھپی ہوئی تھی نا، یہاں پہ اگر آپ کوئی پوچھے نا کہ زارابا زیدن میں کون سی ضمیر ہے، تو آپ کہیں گے کہ استاد جی یہاں پہ ضمیر نہیں ہے. ہاں ابھی تو پڑھا تھا کہ زارابا میں ہوا ضمیر ہوتی ہے. استاد جی وہی جو ہوا تھا نا، وہ جو جن تھا، جن، اب وہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ انسانی شکل کے اندر آ گیا ہے. انسانی شکل کے اندر آ گیا. اور وہ زید جو ہے اس کو ہم نے کہا کہ زید ہے. زارابا زید، زید نے مارا. وہ اس میں ظاہر بن گیا ہے. وہ ضمیر کیا بن گئی ہے؟ اس میں ظاہر بن گئی ہے. ایسے ہی زارابت جو تھا، زارابت میں ہیا تھی، لیکن کبھی کبھار کیا آ جائے گی؟ وہ کیا ہو جائے گی؟ زارابت کے اندر سے کیا ہو جائے گا؟ زارابت ہندن ہو گیا.
ہے نا, ہندن, ضربت ہندن, ٹھیک ہے نا, ضربت ہندن, یہ ضربت ہندن, ہند نے مارا. تو اب یہاں پہ ہیا نہیں ہے, یہاں پہ کیا آ گئی ہے, یہ ہند انسانی شکل کے اندر آ گئی ہے. چڑیل کہہ لو یا جو ہے نا کیا کہہ لو, پری کہہ لو, دونوں جو ہے نا, چڑیل بھی جنی ہوتی ہے, اور پری بھی کیا ہوتی ہے, وہ بھی جنی ہوتی ہے, پری بھی جو ہے, ٹھیک ہے. تو ضربت ہندن, تو اب کیا آ گیا, وہ جو ہیا ضمیر تھی وہ چھپ کے کیا آ گئی ہے, وہ ظاہر ہو گئی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو ماضی کے جو بچوں دونوں وہ ہیں, دو ضمیریں جو چھپی ہوئی تھی, مستتر تھیں, کبھی وہ کیا ہوتی ہیں, کبھی وہ چھپی ہوتی ہیں, کبھی وہ چھپ جاتی ہیں. کبھی کیا ہوتی ہیں, چھپی ہوئی ہوتی ہیں, اور کبھی وہ کیا ہو جاتی ہیں, چھپ جاتی ہیں. ضمیر بارش تو ہمیشہ چھپی ہوئی ہوتی ہے, نظر آ رہی ہوتی ہے. ضمیر بارش تو ہمیشہ چھپی ہوئی ہے, اچھا نظر آ رہی ہے, اس لیے ضمیر بارش کو ہم علیحدہ کر دیں گے. ضمیر مستتر ہم نے کہا کہ ضمیر مستتر ماضی کے اندر جو ہے, جو تھی وہ کبھی چھپی ہوئی ہوتی ہے, جیسے یہاں پہ چھپی ہوئی ہے, بریکٹوں میں ڈالا ہوا ہے, اور یہاں پہ کیا ہو گئی ہے, وہ چھپ گئی ہے. چھپنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس میں ظاہر کی شکل میں آ گئی ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اتنی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا جی بچوں, یہ تو تھا ماضی کا کھاتا تھا بچوں, چاہے وہ ماضی معروف تھا, مجہول تھا, جو بھی تھا. اور بچوں ایک اور بات آپ کو بتا دوں, ترکیب میں ہمیشہ جو ضمیر بارز ہوگی نا, ضمیر بارز, وہ ہمیشہ کیا بنتی ہے ترکیب میں, ہمیشہ وہ فاعل بنے گی یا نائب فاعل بنے گی. اگر مجہول کا صیغہ ہے تو وہ نائب فاعل بنے گی, اور اگر کیا ہوگی معروف کا صیغہ ہے تو وہ فاعل بنے گی. ضربا میں کوئی آپ سے پوچھے ضربا, تو آپ کہو گے ضربا فعل ہے اور الف ضمیر اس کے لیے فاعل ہے. ضربا فعل ہے, الف ضمیر اس کا کیا بنے گا, فاعل بنے گا. ضربا فعل ہے بچو, اور الف ضمیر اس کے لیے فاعل بنے گا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ضربا فعل ہے, واو ضمیر اس کے لیے کیا بن جائے گی, فاعل بن جائے گی. ہم ضمیر نہ بولنا, بس واو ضمیر اس کے لیے فاعل بن جائے گی. ضربت کے اندر جو ہے نا, اگر اس طرح اگر خالی ہوگا تو اس میں دیکھیں گے اس کا فاعل کیا ہوگا. مسئلہ یہ دو صیغے پریشان کرتے ہیں کہ فاعل ان کا کون سا ہے, اس میں ظاہر فاعل بنے گا یا اس میں ضمیر فاعل بنے گی. اس میں سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے اور چوتھا صیغہ پریشان کرتے ہیں. یہ تو تھا بچوں ماضی کے اندر. مضارع اور مضارع سے بننے والی تمام گردانوں کے اندر, مضارع اور مضارع سے بننے والی تمام گردان. امر حاضر معروف, اب یہاں پہ جو ہے نا امر حاضر معروف, یہاں پہ وہ کھاتا کرے گا, مضارع والا کھاتا کرے گا. اچھا وہ تو مورب مبنی میں علیحدہ اس کو کرتے تھے, لیکن اب آتے ہیں جناب دوسری چیز آتی ہے, اور وہ کیا آتی ہے, مضارع آتی ہے بچوں. تو مضارع میں آپ کو پتہ ہے بچوں, یضرب, مجھے پچھلے سال کسی نے پوچھا تھا, میرے اسٹوڈنٹ نے, سر جی آپ مارنے مرنے کی بڑی باتیں کرتے ہیں, یضرب ضربا, ہر جگہ مدرسوں میں یہی چل رہا ہوتا ہے. میں نے کہا کیا کرنا پڑتا ہے, بعض جگہوں پہ ہمیں کیا کرنی پڑتی ہے, ضربا یضرب کو کھاتا کھولنا پڑتا ہے. لیکن اب مدارس میں مار پٹائی نہیں ہوتی ہے. اچھا یہ غلط مدارسوں کے بارے میں پروپیگنڈا ہے کہ جی مدارس والے جو ہے نا وہ کرتے ہیں, پتہ نہیں مار مور کے پتہ نہیں کیا کر لیتے ہیں. وہ قاری صاحبان کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, لیکن ان کو بھی ہم خفا ہوتے ہیں ان کے اوپر کہ بھئی آپ بچوں کو مارا نہ کریں, بچوں کو مارا نہ کریں. ہم ان کو بڑی سختی کے ساتھ وہ ہوتا ہے, لیکن جو ہے مدارس میں مار پیٹ نہیں ہوتی ہے. اب جو ہے ایسی پروپیگنڈا لوگ جو ہے نا, یضرب یضربان یضرب تضرب تضربان یضربنا. اچھا جی, تضربو تضربان تضربانی تضربونا, ایسا ہی ہے. پھر کیا آئے گا, تضربینا لکھنا ضروری ہے بچوں, کیا کروں, تضربینا تضربان, اور یہ کیا آئے گا, تضربنا. اچھا جی, اضربو اینڈ نضربو, یہ اپنے پاس سارے لکھو. اچھا آسانی ہوگی آپ لوگوں کو, اس لیے کہ یہ جو ہے نا
यजरिबान है, या पता नहीं जिंदगी में कोई पढ़ो ना पढ़ो, उस्ताद जी ने लिखी हुई हैं, मौलाना मुफ्ती हसन साहब ने, जो है ना, ये सारी हमने उस्ताद जी से सीखा है। इस वजह से जरा ये नहीं है कि हमारी कोई वो है कि आपको उस्ताद जी आपने कहाँ से सीखा है, और मैंने तो नहीं सीखा, उस्ताद जी से ही सीखा है। तजरीबीना, तजरीबान, तजरिबना, अजरिबू और नजरिबू। ठीक हो गया जी। तो यजरिबू, यजरिबान, यजरिबूना, तजरिबू, तजरिबान, यजरिबना, तजरिबू, तजरिबान, तजरिबूना, तजरिबीना, तजरिबान, तजरिबना, अजरिबू और नजरिबू आ गया। अच्छा बच्चों, अब इधर देखते हैं, इधर खाता क्या होता है, मुजारे में क्या करना पड़ेगा, और मुजारे के अंदर से छठा और बारहवें को तो हम इलादा कर दो पहले ही। छठा और बारहवां तो क्या होता है बच्चों, वो मबनी होते हैं ना, यजरिबना और तजरिबना, लेकिन जमीर उनमें भी होती है। अच्छा, छठा और बारहवां, ये यजरिबना और तजरिबना वाले जो सीखे हैं ना, ये बड़े खतरनाक सीखे हैं। नून जमा मोनस वाले सीखे हैं, नून जमा मोनस। औरतें वैसे ही खतरनाक होती हैं, और अगर जमा हो तो फिर वो क्या हो जाती हैं, और खतरनाक हो जाती हैं। यजरिबना और तजरिबना जो है ना, ठीक है ना, तो नून जमा मोनस, ये मबनियात में से होती हैं, मबनियात, इनको कोई नहीं दुनिया की ताकत तब्दील कर सकती। ठीक है ना, तो इनके ऊपर जो है तब्दीली सरकार भी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। यजरिबना और तजरिबना जो है, ठीक है, तो यजरिबना और तजरिबना, ठीक हो गया। तो यजरिबू, यजरिबू में क्या आ गया, हुआ जमीर आ गया। ठीक है ना, हुआ जमीर यहाँ पे भी छुपी हुई है। यजरिबू में क्या है, हुआ है। यजरिबाने में बच्चों पता है कौन सी जमीर है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, हुमा जमीर है। हुमा, आप लोगों को साथी ने बताया होगा, हुमा जमीर है। वो बच्चों ये अलिफ नजर आ रहा है आपको, अलिफ नजर आ रहा है, यजरिबाने में अलिफ नजर आ रहा है ना, तो अलिफ जमीर है, बस खत्म होगी बात। यजरिबूना में कौन सी जमीर है, वाव जमीर है, नजर आ रही है। अच्छा, तजरिबू में भी यहाँ पे भी हिया जमीर है, यही आ गया। तजरिबू में कौन सी जमीर आ गई, हिया जमीर आ गई है। ठीक है ना, तजरिबू में क्या आ गई है, हिया जमीर आ गई है। ठीक हो गया। तजरिबाने में अलिफ जमीर है, यजरिबना में नून जमीर है, यजरिबना में क्या है, नून जमीर है। यस, तजरिबना में क्या है, बस कह सकते हैं, लेकिन आप वो ना कहो, बस आप जो मैं कह रहा हूँ आप वो कहो बस। मैं क्योंकि बताऊंगा आपको अभी, ये बारिश और मुस्ततर के जब मैं बात करूंगा तो आपको समझ आएगी कि जनाब बारिश और मुस्ततर में क्या मसला क्या है। यजरिबना में नून जमीर। अच्छा, तजरिबू में ना, तजरिबू, अब ये आ गया, तू तू मारता है, या इसमें अंता जमीर है। मेरी ब्रैकेटों को देखना। अच्छा, दो ब्रैकेटें डाली हैं मैंने, तजरिबू में क्या डाली हैं, दो ब्रैकेटें डाली हैं। तजरिबू अंता जमीर है, तजरिबाने में अलिफ है, तजरिबूना में वाव जमीर है, तजरिबीना में या जमीर है। अच्छा, ये नजर आ रही है आपको, तजरिबीना में क्या है, 10वें सीगे में या जमीर होती है। अच्छा, तजरिबीना में या है, तजरिबाने में अलिफ है, और तजरिबना में नून है। अच्छा जी, अजरिबू यहाँ पे भी देखना मुझे जरा, अना जमीर आ गई है, और नजरिबू में नहनो जमीर है। हाँ, चलो जी, समझ आ रही है बात की। तो मुजारे के अंदर और मुजारे से बनने वाली जितनी भी गर्दानें आएंगी बच्चों, उनके अंदर क्या होगा, अगर यजरिबू आ रहा होगा तो हुआ जमीर है, तजरिबू में हिया जमीर है, और ये तजरिबू सातवां सीगा जो है इसके अंदर अंता जमीर है, और अजरिबू में अना जमीर है, और नजरिबू में नहनो जमीर है। नहीं समझ आई बात की। लेकिन आप कहोगे उस्ताद जी, इधर हमने नया काम देखा है। नया काम ये हुआ कि आपने बास जगहों के ऊपर एक ब्रैकेट लगाई है, बास जगहों के ऊपर आपने दो ब्रैकेटें लगाई हैं। तो आपने ये काम क्यों किया है, ये काम क्यों किया आपने, दो ब्रैकेटें क्यों लगाई हैं आपने, दो ब्रैकेटें क्यों लगाई हैं आपने। बात समझ में आई है कि आपने बास जगहों पे एक ब्रैकेट लगाई है, बास जगहों पे दो ब्रैकेटें लगाई हैं। तीन जगहों पे मैंने दो दो ब्रैकेटें लगाई हैं, और एक जगह के ऊपर मैंने क्या किया है, एक ब्रैकेट लगाई है उसमें से। ठीक हो गया जी। तो ये क्या हो गया कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, क्यों किया मैंने ऐसा काम, समझ आ रही है। अच्छा जी। अच्छा, इसमें भी देखना, पांच जमीरें मुस्ततर हैं, पांच जमीरें क्या हैं, मुस्ततर हैं। यहाँ पे पांच जमीरें मुस्ततर हैं। अच्छा, पांच जमीरें क्या हैं, मुस्ततर हैं। पांच जमीरें क्या हैं, मुस्ततर हैं, नजर नहीं है ब्रैकेटों में वाली पांच जमीरें हैं ना,
اور 9 سیغوں کے اندر ضمیریں کیا ہیں؟ بارز ہیں. 9 سیغوں کی ضمیریں، 14 سیغے ہوتے ہیں نا، تو 9 کے اندر کیا ہیں؟ ضمیر بارز ہے. 9 کے اندر ضمیر بارز ہے. یضربانے میں الف، یضربونا کے اندر واو. اچھا جی، تضربانے میں الف، یضربنا میں نون، تضربانے میں الف، تضربونا میں واو، تضربینا میں یا، تضربانے میں الف، تضربنا میں نون. تو 9 میں ضمیر بارز نظر آتی ہے، اور 5 سیغوں میں ضمیر کیا ہے؟ چھپی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے. اچھا جی، لیکن بچوں پہلا اور چوتھے سیگے والا یہ وہی کام ہے جیسا ماضی میں ہوتا تھا. پہلے اور چوتھے سیگے میں وہی کام ہے کہ کبھی ضمیر کیا ہوگی؟ چھپی ہوئی ہوگی، اور کبھی وہ چھپ جائے گی. اب یہاں پہ یضربو زیدن کہہ لو، لکھ لو. اگر یضربو، یہ تھوڑی سی ذرا بات پتہ نہیں اب پیچیدہ تو ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. دیکھو یضربو زیدن، تو اب یہاں پہ وہی جو ہوا، جو چھپی ہوئی تھی وہ کیا ہو گیا؟ وہ جن. جن کیا ہو گیا؟ انسانی شکل کے اندر آ گیا ہے. یضربو زیدن آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے آ گیا یضربو. ٹھیک ہے نا؟ تو یضربو جو تھا نا اس میں چھپی ہوئی تھی، تو وہ کیا ہو گیا؟ نظر آ گیا. یضربو زیدن. اچھا یہ تضربو کے اندر تضربو ہندن آ جائے گا. تضربو ہندن آ گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اس میں سے آ گیا. اور سمجھ آئی ہے؟ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ کبھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی اور چوتھی ضمیر کبھی چھپتی ہے، کبھی چھپتی ہے، کبھی چھپتی ہے. کبھی چھپتی ہے اور کبھی چھپتی ہے. چھپ کے آ گئی نا، ظاہر آ گئی، جو ظاہر بن گیا، اس میں ظاہر بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ کبھی چھپتی ہے، کبھی چھپتی ہے. لیکن بچوں 7واں سیگا اور 13واں سیگا اور 14واں سیگا، 7واں سیگا، 13واں سیگا اور 14واں سیگا جو ہے تضریبو، یہ ضمیریں ہمیشہ چھپی رہتی ہیں. یہ ہمیشہ کیا رہتی ہیں؟ چھپی رہتی ہیں. یہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہوتی ہیں. اس لیے میں نے 2 بریکٹیں ڈالی ہیں، 2 بریکٹیں ڈالی ہیں. یہ وہ جن ہے جو کبھی ظاہر نہیں ہوگا. یہ وہ جن ہے جو کبھی ظاہر نہیں ہوتا. تضریبو، ٹھیک ہے، جو ہمیشہ کیا رہے گا؟ چھپا رہے گا، جو چھپا رہے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ تضریبو. آپ یہ نہیں کہتے تو، ہم کہتے تم نے مارا، کہتے نہیں تم زید نے مارا. آپ یہ نہیں کہتے، آپ کہتے تم نے مارا بھائی. اچھا میں نے مارا اور ہم نے مارا، ایسا ہی ہے نا؟ ہم نے مارا. اس لیے ایک سوال بھی ہوتا ہے، ایک چیز ہے تو آپ کی ہے، ایک چیز ہے تو آپ کی ہے، لیکن آپ سے زیادہ دوسرے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک چیز ہے تو آپ کی، لیکن آپ سے زیادہ دوسرے لوگ. نام، ہم اپنا نام بہت کم استعمال کرتے ہیں، باقی لوگ نام کیا کرتے ہیں؟ زیادہ استعمال. میں کہتا ہوں میں اسد نے یہ کہا، میں کبھی کہا ہے ایسے؟ نہیں ایسے میں نے کہا. ٹھیک ہے، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کیا. دوسرا بندہ کہتا ہے اسد یہ کر دو، فلاں کر دو. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو 7واں 13واں اور 14واں سیگا جو ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے یہ ہمیشہ چھپی رہتی ہے، کبھی بھی ظاہر نہیں ہوتی. نہیں سمجھ آئی؟ تو گویا پہلے اور چوتھے سیگوں کی جو ضمیر ہوتی ہے نا، پہلے اور چوتھے سیگوں کی جو ضمیر ہوتی ہے، اب ایک اور میں ٹیکنیکل نام لینے لگا ہوں جس سے آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے. پہلے اور چوتھے سیگے کی جو ضمیر ہوتی ہے نا، چاہے وہ ماضی ہو چاہے وہ مضارع ہو، اس کو ہم کہتے ہیں جائز الاستتار. جائز الاستتار. ٹھیک ہے نا؟ پہلے اور چوتھے والی جو ان کو کیا کہتے تھے؟ جائز الاستتار. جائز الاستتار کا کیا مطلب ہے؟ چھپ، جائز ہے، جس کے لیے چھپنا کیا ہے؟ جائز ہے. کبھی چھپے گی اور کبھی چھپے گی. ان کو کہتے ہیں جائز الاستتار. پہلا اور چوتھا جو سیگا ہوتا ہے، ماضی کا ہو یا مضارع سے بننے والی سیگوں کے اندر جو ہے جائز الاستتار ہوگی.
لیکن بچوں مضارع اور مضارع سے بننے والے جو 7واں سیغہ تھا، 13واں سیغہ تھا اینڈ 14واں سیغہ جو تھا، ان ضمیروں کو ہم کہتے ہیں واجب الاستتار. کیا کہتے ہیں؟ واجب الاستتار کہہ لو اس کو، واجب الاستتار، استتار، استتار، واجب الاستتار. واجب کا واجب ہے نا، چھپنا ان کے لیے لازم ہے. 7واں 13واں 14واں یہ وہ چیزیں جو کبھی ظاہر نہیں ہو سکتی ہیں. واجب الاستتار، جائز الاستتار اور واجب الاستتار. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو گویا اسم جو ہوتا ہے کبھی ظاہر ہوگا کبھی بارز، کبھی اس میں ظاہر ہوگا یا اس میں ضمیر ہوگی. ضمیر ہوگی تو پھر ضمیر بارز ہو سکتی ہے، ضمیر مستتر ہو سکتی ہے. ضمیر بارز کا مطلب ہے جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ضمیر مستتر جو نظر نہیں آ رہی ہوتی. پھر ضمیر مستتر دو قسموں کے اوپر ہوتی ہے، ایک جائز الاستتار ہوتی ہے اور ایک واجب الاستتار ہوتی ہے، جو کبھی چھپتی ہے اور کبھی کیا ہوتی ہے؟ چھپتی ہے. نہیں سمجھ آئی ہے؟ کبھی چھپتی ہے اور کبھی چھپتی ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ جائز الاستتار اور واجب الاستتار بھی سمجھ میں آ گیا آپ کو، اس لیے میں نے 2 بریکٹ کے اندر وہ کی تھی. اچھا جی، اب کھاتا کیا ہوتا ہے بچوں؟ جو چیزیں سمجھنے والی ہیں، جو باتیں آپ کو سمجھانے والی ہیں، آگے جو ہے اس میں سے چلتے ہیں. تھوڑا سا وہ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے چلو ایک اور ویسے ہی ہے کیونکہ سبق بہت وہ ہو گیا ذرا. ٹھیک ہے نا، ایک اور اس میں سے ایک صرف اس کی ایک سنا دیتا ہوں. اب ویسے بھی رمضان بھی آ رہا ہے، اور وہ تو خیر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہم انشاءاللہ وہ کرتے ہیں کہ جی. ہوا یہ کہ ایران کا ایک شہزادہ تھا، ایران کا بادشاہ تھا، ایران کا شہزادہ تھا. اس نے ایک شعر کہہ دیا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس نے ایک شعر کا مصرع کہہ دیا. اس کو دوسرا مصرع نہیں مل رہا تھا. وہ کیا تھا؟ اس نے شعر کیا کہا تھا اور مصرع کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا درے ابلک کسے کم دیدہ موجود. درے ابلک، قاف آخر میں، ابلک، کسے کم دیدہ موجود. سیاہ سفید موتی کسی نے کم ہی دیکھا ہوگا. سیاہ سفید، در ابلک، در موتی کو کہتے ہیں، ابلک سیاہ سفید ہوتا ہے نا. کسے کم دیدہ موجود. تو اس نے ایران کے جو ہے نا شاعروں کو جمع کیا. اس نے کہا دیکھو اس کے ساتھ دوسرا مصرع جوڑو، میں سے یہ زبان سے میرے نکل گیا ہے، در ابلک کسے کم دیدہ موجود، لیکن اس کا مصرع نہیں بن رہا. ایرانی شاعروں نے جو ہے نا بڑا وہ کیا اپنا، یہ جو ہے نا اس کو جوڑنے کی کوشش کی، نہیں جوڑ سکا. تو اس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ہندوستان کے اوپر ان کی بادشاہت تھی، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی. تو اس نے جی اورنگزیب کو وہاں پہ خط لکھا اور کہا کہ ادھر سے، کیونکہ اس زمانے میں ہندوستان کے اندر بھی فارسی زبان چلا کرتی تھی. فارسی، یہ تو انگریزوں نے آ کے اس کو ختم کیا تھا نا فارسی زبان کو. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے نا اس کو کوئی اس کے ساتھ جوڑیں، کوئی چیز ساتھ جو ہے مصرع جوڑیں. تو لوگوں نے کہا، تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو تھی نا، جو ہے نا بیٹی جو تھی، ٹھیک ہے نا، ان کا نام تھا زیب النساء، نام تھا زیب النساء. وہ شاعرہ تھیں. ان کا تخلص جو تھا نا ان کا تھا مخفی، ان کو کہتے ہیں مخفی. مخفی وہ لکھا کرتی تھی اپنے لیے، مخفی. تو وہ ایک دن نا سرما لگا رہی تھی. جب سرما لگایا نا، تو جب سرما لگاتے ہیں تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے. تو آنکھ سے آنسو نکلتا ہے تو وہ سیاہ سفید ہوتا ہے. تو سرما لگا، ٹھیک ہے نا، تو جب سرما لگا تو آنکھوں سے آنسو نکلا. تو ایک دم ان کو مصرع آ گیا. انہوں نے کہا مگر اشک بتاں سرما آلود، کہ محبوب کی آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے نا، جو کیا ہو، جو سرمے والا ہو، ٹھیک ہے نا، مگر اشک وہ کیا ہوتا ہے، وہ در ابلک ہوتا ہے. مگر اشک بتاں سرما آلود. بڑا کمال کا شعر بن گیا. در ابلک کسے کم دیدہ موجود، مگر اشک بتاں سرما آلود. اورنگزیب نے وہ مصرع جو ہے بھجوا دیا ایران کے جو ہے شہزادے کو، جو ہے بھجوایا. تو ایران کے شاعر جمع ہوئے سارے، بڑوں نے کہا واقعی کمال کا شعر ہو گیا. انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا کوئی شاعر ہے، یہ تو کوئی بہت بڑا شاعر ہے، تو اس کو ہمارے پاس کیا کرو، بھیجو.
کہ ہم جو ہے نا اس کی شاگردی اختیار کرنا چاہتے ہیں. تو ایران کے بادشاہ نے لکھا خط اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو. اورنگزیب عالمگیر نے اپنی بیٹی کو ڈانٹ ڈپٹ کی. انہوں نے کہا دیکھیں اور شاعری کرو تم جو ہے، اب جاؤ باہر جا کے ان کی تم وہ بنو، جا کے ان کی استانی بنو، جا کے ان کو سکھاؤ جا کے. یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ بڑے نیک بادشاہ تھے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کے بارے میں تاریخ نے غلط طریقے سے بہت پیش کی ہے. یہ جو لوگ ہیں نا لبرلز، وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو نا بڑا ایک ظالم بتاتے ہیں کہ اپنے باپ کو بھی انہوں نے قید کیا، فلاں کیا. اس کی کچھ وجوہات تھیں اور یہ جو ہیں. تو اب کیا ہوا؟ اب اس نے کہا پریشانی کی کیا بات ہے ابا جی، پریشانی کی کیا بات ہے؟ یہ بھی کوئی پریشانی کی بات ہے؟ میں کیا کرتی ہوں، میں میرا ایک شعر لکھ کے بھیج دیں، میرا ایک شعر لکھ کے بھیج دیں ان کو، بس ختم ہو جائے گی بات جو ہے. انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ شاعرہ کون ہے، انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا، بس انہوں نے شعر بھیج دیا تھا. انہوں نے کہا کسی شاعر کا شعر ہے یہ. تو اس نے ایک وہ کیا، اس نے کہا وہ جو شعر ہے، در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل. در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل. میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں. در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل. جیسے پھول کی خوشبو پھول میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل. ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. ہر وہ بندہ جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ میرے کلام کو پڑھ لے، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی. در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل. ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. کہ جو مجھ سے ملاقات چاہتا ہے وہ میرے کیا کر لے، میرے کلام کو پڑھ لے، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی. کمال کا شعر ہے یہ جو ہے نا. اس سے پتہ چل گیا کہ جناب یہ کیا ہو گیا، یہ تو وہ تھا اس میں سے. تو اس کو علماء نے فٹ کیا ہے قرآن پاک کے اوپر. ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم آپ کی ملاقات چاہتے ہیں، آپ سے ہم کیسے ملاقات کریں، ہم آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، کیسے آپ سے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل. کہ میں اپنے کلام میں ایسے چھپا ہوا ہوں جیسے پھول کی خوشبو پھول میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. ہر وہ بندہ جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ میرے کلام کو پڑھ لے، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی. بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہ جو آپ قرآن پاک پڑھتے ہو تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوتی ہیں، ہم کلامی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہوتی ہے. کہ ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. بس یہ تو ہو گیا، اس کو ریکارڈنگ میں سنیے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نے آپ کو ویسے کچھ کیا کہ چھپی ہوئی سے. تو قرآن پاک کو جب پڑھو تو ایسے سمجھو کہ ہم اللہ سے کیا کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. اللہ سے ملاقات ہے، وہ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہو گیا جناب علی؟ تو یہ تو تھا اس میں سے. یہ تو ویسے میں نے وہ کیا، میں نے کہا تھوڑا سا ذرا آپ لوگوں کو وہ بھی بتا دیا جائے. اچھا جی، اچھا جی جناب. تو کیا ہو گیا، ماضی اور مضارع اور یہ وہ ہو گیا، ماضی مضارع یہ ساری چیزیں آ گئیں. تو ماضی کے مضارع کی ضمیریں بھی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ماضی کے دو سیغوں کے اندر کیا ہوتی ہے، یا مضارع کے دو سیغوں میں پہلے اور چوتھے میں ضمیر جائز الاستتار ہوتی ہے، اور تین سیغوں میں واجب الاستتار ہوتی ہے. واجب الاستتار ہوتی ہے. اسی کو ذرا ہم اس میں ضمیروں کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ میرے خیال میں ہم نے دی ہوئی ہیں، یہ دی ہوئی ہیں. دیکھو ضمائر کی اقسام جو ہے، مرفوع فاعل کی ضمیر، منصوب مفعول کی ضمیر، مجرور اضافت والی ضمیر جو ہے. تو یہ متصل تھی، ابھی ہم سے متصل کی بات کی ہے، ضربا ضربا، ٹھیک ہے نا. منفصل کی بھی بات نہیں کی ہے. اچھا پھر ہم ضمیر مرفوع متصل کی، ہم نے کہا بارز جو آنکھ سے نظر آئے، جو آنکھ سے نظر آتی ہے. ماضی کی 12 سیغوں پہلے چوتھے کے علاوہ جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہوتی ہے نا ان کے علاوہ جو ہوتی ہے. اور مستتر جو آنکھ سے نظر نہ آئے. واجب الاستتار جو ہمیشہ چھپی ہوئی ہو، بریکٹ کو تھوڑا سا بڑا کروں، واجب الاستتار جو ہمیشہ چھپی ہوئی ہو. مضارع کے تین سیغوں میں بتایا نا، تضربو میں، اضربو میں اور نضربو میں. اور جائز الاستتار، جائز الاستتار کبھی چھپی ہو اور کبھی نہ چھپی ہو، ٹھیک ہے نا. کبھی یعنی کبھی چھپی اور کبھی چھپی ہو، ٹھیک ہے نا. یعنی اچھا جی فاعل اس میں ظاہر ہو. اچھا جی، اور اس دو سیغوں میں تو اس میں سے فاعل اس میں ظاہر آ جاتا ہے. اس میں سے تو سیغوں واحد مذکر غائب میں ہوا اور واحد مؤنث غائب میں ہی آ گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہوا اور ہی ضمیر جو آ گئی.
بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں فعل جہت بالم موقت بالن ناسبہ فعل امر نہیں کے اندر بھی وہی ضمیر ہوں گے جو مضارع کے اندر ہیں. یہاں پہ امر حاضر معروف وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا, یہاں پہ سب کچھ کیا ہو جائے گا, بس وہ مضارع والا کھاتا چلا ہوگا. اچھا امر حاضر میں بھی یہ تو تھا, کون سا تھا بچوں, یہ ضمیر مرفوع متصل کی میں نے بات کی ہے, یہ ضمیر مرفوع متصل کی میں نے بات کی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلوں تھوڑا سا, آگے چلوں تھوڑا سا اور پڑھا دوں, کیونکہ آگے انشاءاللہ پھر اجرا ہمارا زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے نا. میں تھوڑا سا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ بعد میں پھر ہم اجرا کو زیادہ کر لیں گے, اگرچہ تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے, بورنگ ہو جاتی ہے کلاس جب اگر پوری کلاس ہی چلتی رہے, صرف پڑھنے کا ہی کام چلتا رہے. لیکن چلو کوئی نہیں, کچھ نہیں, انشاءاللہ اجرا جب ہوگا تو یہ اپنے یاد کر لینی. اچھا اپنے پلے باندھ لینی یہ ساری چیزیں, پلے باندھ لو. اچھا جی, تو بچوں اب آتے ہیں جناب علی, پھر ہمارے پاس کون سی, پھر اس آپ کا ہوگا استاد جی ضمیر مرفوع منفصل کون سی ضمیر ہوتی ہے. آپ نے ضمیر مرفوع متصل کی تو ہم نے یہ ساری, اصل میں زیادہ پالا ہمارا ضمیر مرفوع متصل کے ساتھ بڑا پڑتا ہے. اچھا, اور ضمیر منصوب متصل کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. باقی اتنی ضمیروں کے ساتھ اتنا وہ بیچاریاں جو ہے نا وہ تنگ نہیں کرتی ہیں. ضمیر مرفوع منفصل آ جاؤ, یہ تو بہت آسان ضمیریں ہیں, یہ تو بس 14 لفظ ہیں, بس 14 لفظ ہیں. ہوا, ہما, ہم, یا, ہما, ہننا, ٹھیک ہے نا, انتا, ٹھیک ہے نا, متصل ملی ہوئی ہوتی نا, انتا, انتما, یہ علادہ سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں. انتما لفظوں میں دیکھو گے تو انتم, ٹھیک ہے نا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتن, انا اور نحنو آ جائے گا. اچھا بس خود لکھ لینا, باقی خود کر لینا. یہ جو ہے نا ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہن, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتن, انا اور نحنو ضمیریں جو ہوتی ہیں یہ کیا کہلاتی ہیں, ضمیر مرفوع منفصل کہلاتی ہیں. یہ ترکیب میں زیادہ تر کیا بنے گی, مبتدا بنتی ہیں ترکیب میں. اچھا یہ ضمیریں کیا بنتی ہیں ترکیب میں, زیادہ تر مبتدا بنتی ہیں. بس میں نے کہا زیادہ تر مبتدا بنیں گے. اچھا اور بھی ہیں اس میں احتمالات, لیکن یہ ہے کہ یہ زیادہ تر کیا بنتی ہیں, ترکیب میں مبتدا بنتی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ آگے چلو بچو, آگے چلو. ضمیر منصوب متصل, ہاں یہ کھاتا ذرا تھوڑا سا ذرا پریشان کن ہے. ضمیر منصوب متصل آ گیا بچو. ضمیر منصوب متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ منصوبات کی 12 قسموں میں سے کچھ وہ بننا ہوتا ہے اس نے سے, ٹھیک ہے نا. تو منصوبات کی جو ہے نا منصوب متصل ہے, منصوبات میں 12 قسموں میں سے کچھ بنے گی, ٹھیک ہے نا. منصوبات کی 12 قسموں میں سے ہر ایک تو نہیں بنتی, ہر چیز تو نہیں بنتی, لیکن یہ ہے کہ یہ اس میں سے کچھ نہ کچھ بنے گی, ٹھیک ہے نا. تو ضمیر منصوب متصل کا مطلب یہ ہے جو ملی ہوئی ضمیر ہوتی ہے, ضمیر منصوب ہے اور ملی ہوئی ہوتی ہے, ملی ہوئی ہوتی ہے. ضمیر منصوب متصل کا کیا مطلب ہے, یہ ملی ہوئی ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا, آپ نے کبھی کہا, آپ نے کہا ضربہ ہو, ایسے کبھی ضمیر دیکھی ہے, ضربہ ہو یا ضربہ ہم, ٹھیک ہے نا, ضربہ ہم, ٹھیک ہے نا, ضربہ ہم, اس نے مارا ان کو. اس طرح کی جو ہے نا, یہ اور بھی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں قرآن پاک کے اندر بھی جو ہے نا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو آ جاتی ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا, یہ آ گیا. یہ جو اس طرح کی ضمیریں جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ضمیریں جو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, فعل کے ساتھ, لازمی نہیں کہ فعل کے ساتھ ملی ہوں. انہو بھی دیکھا ہوگا آپ نے کبھی, انہا, انہو, حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہوتی ہے, انہو, انہم, ٹھیک ہے نا. اور کبھی کبھار کیا ہوگی, یہ اس میں فعل کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہوگی, اس میں فعل, پتہ نا, رویدہ ہو, رویدہ, چھوڑ دے, رویدہ پڑا تھا نا, اس میں فعل رویدہ ہو وغیرہ, ٹھیک ہے. تو یہ ضمیر منصوب متصل کبھی فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے, ہوتی مفعول کی ضمیر ہے, مفعول بن رہی ہوگی, منصوبات میں سے بنے گی. اچھا مفعول نہ کہو, منصوبات میں سے بنے گی نا کچھ, اور ہوتی کیا ہے, اور لیکن یہ کیا ہوتی ہے, ملی ہوئی ہوتی ہے. جیسے ان حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے, رویدہ کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس میں سے, اور انہو, انہما, انہم, انہا, انہما, انہن, انکا, انکما, انکم, انکی, انکما, انکن, اننی, اننا آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. یہ ایسے ہی آ جائے گا, رویدہ, رویدہما, یہ ایسے ساری ضمیریں 14 سیکھے جو ہے نا اس میں چلیں گی. تو وہ ضمیریں جو ملی ہوئی ہوتی ہیں, وہ ضمیریں جو ملی ہوئی ہیں یا فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں,
हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा कुन्ना ये ना समझ आ रही है। ये जमीरें जो होती हैं ये जमीरें मंसूब मुत्तसिल कहलाती हैं, ये फेल के साथ मिली हुई होती हैं, ये मफूल बन रही हैं यहाँ पे। अमर के अंदर भी आ जाएंगी, अमर में भी आ जाएंगी ना, ठीक है ना। इस रिब उसमें से जो है ना, तो वो उसमें से आ जाएगा। तो फेल के साथ जो है, अमर के साथ, मुजारे के साथ, किसी के साथ भी मिल सकती हैं। इन्ना अलैना जमाहू, ये जो है ना अलैना, ये तो ये हरफ ज़मीर मंसूब मजरूर आएगी, इन्ना अलैना, ठीक है ना। ये जो है ना ये और वो आ जाएगी, ये और है। अच्छा, इन्ना अलैना जमा हुआ कुरान, ये जो है ना और वो है वहां पे, ठीक है ना। तो ये जो है जरा बहू, ये इसमें से आ रही है। तो जरा बहू, जरा बहुम, जरा बहा, जरा बहुमा, जरा बहुन्ना, जरा बका, जरा बकुमा, जरा बकुम, जरा बकी, जरा बकुमा। इल्म नाह में देखोगे तो ऐसे लिखा होगा, जरा बका, जरा बकुमा, जरा बकुम, जरा बकी, जरा बकुमा, जरा बकुन्ना, जरा बनी, जरा बना। समझ आ रही है। तो इन्ना के साथ भी आ जाती है, रुवैदा के साथ भी आ जाती है ये, और मतलब इसमें फेल उससे माँ कतालूह, हाँ माँ कतालूह, कतालूह के अंदर हु जमीर जो है ना, जमीर मंसूब मुत्तसिल है यकीनन, माँ कतालूह। जमीर मरफू मुनफसिल भी मरफूआत में से है ना, मैंने बताया ना मुब्तदा बनेगी ना, मुब्तदा नहीं बनेगी, मुब्तदा खबर भी बन जाती है बात जगहों के ऊपर, तो उसमें से मुब्तदा वगैरह बनती है, तो उसमें से जमीर मंसूब मुत्तसिल जो है इसमें से आ गया। समझ आ गई ये बात की। बस आज आपने जमीर रटे लगा के लगानी है, घरों में जाके रटा लगानी है। अच्छा, जमीरें क्या लगानी है, रटे लगाने हैं जो उसमें से इल्म नाहव में दी हुई हैं जमीरें वगैरह। फिर इसको और थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, फिर फेले मुजारे के इराब पढ़ाऊंगा, तो फिर आपको मजा आएगा। और जब हम तरकीब करेंगे या कुछ हम वो करेंगे, फिर आपको वाकई लगेगा कि उस्ताद जी ये तो काम ही का। जमीर मंसूब मुत्तसिल में परेशानी होती है और जमीर मजरूर मुत्तसिल में परेशानी होती है, दोनों एक जैसी नजर आती हैं, समझ नहीं आ रही तरकीब में ये क्या बनेंगी, ठीक है ना। तो ये जो है, तो बाकी चीजें क्या होती हैं, आसान होती हैं, वो हो जाती हैं, ठीक है जी। तो ये आज वैसे भी कल इतवार है ना आपकी, तो वैसे ही छुट्टी है, तो जो है ना अब आपने क्या करना है, ये चीज़ें रटा लगानी है, जितना आज तक पढ़ा चुका हूँ ये सारा आप लोगों ने याद करना है, ये सारा आप लोगों ने याद करना है, ताकि क्या हो जाए आप लोगों को। और इसको मामूली ना समझो बच्चों, मैं पहले बता रहा हूँ ये चीज़ें जो हैं, ये बड़े ख्वारी के बाद ये चीज़ें वो हुई हैं। अच्छा, ये बड़ी ख्वारी के बाद ये तरीक़ाकार जो था ना, ये वो किया है कई सालों के बाद जो है, उसमें से कि मुझे एक चीज़ जो है ना, आज इजरा नहीं करेंगे, अब क्या करें टाइम हो गया, लेकिन ये है कि ये एक दो दिन और वो हो जाएंगे, फिर उसके बाद इजरा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, अगले जो 8-9 दिन होंगे उसमें इजरा ज़्यादा होगा पढ़ाने की बजाय जो है। थोड़ी थोड़ी सर्फ की चीज़ें छेड़ना शुरू करूंगा उनको, सर्फ की, बाकी फिर इजरा ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस ये जो है ना, समझ आ गई बात की। तो इंशाल्लाह कोई ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।